الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان پیش کیا تھا۔ آج کا فرمان بھی اسی سے متعلق ہے، تقریباً دونوں کا مضمون ایک ہے۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا تنظفوا بالماء من النتن الریح، پانی کے ذریعے پانی کا استعمال کر کے نہا دھو کے اپنے آپ سے بدبو کو دور کرو، بدبو کہ یہ آپ کے آس پاس لوگ آپ سے جو ہے نا ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو اذیت نہ ہو، الذی یتعذی بہ، جس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ آج یہاں سے شروع کر رہے ہیں تعہدوا انفسکم۔ یہ تعہدوا اور تعاہدوا یہ دونوں خیال رکھنے کے معنی میں آتے ہیں۔ فقہی کتابوں میں ہے جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو آپ تعہد کریں، یعنی خیال رکھیں کہ آپ کا پاؤں کہیں وہ نہ ہو، آلودہ نہ ہو کہ جس سے مسجد کثیف ہو جائے، مسجد آلودہ ہو جائے، خیال رکھنے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 197 ہے، اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے نماز کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، وحافظوا علیہا، اس کی پابندی کرو، واستغفروا بہا، کثرت سے پڑھا کرو، وتقربوا بہا، اور اس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔ آگے طولانی خطبہ ہے، میرا مطلب صرف یہ تھا تعہدوا، یہاں فرمایا تعہدوا انفسکم، اس کا سلیس اور عام فہم ترجمہ بنتا ہے اپنا خیال رکھو، اپنا تعہدوا انفسکم، اپنا خیال رکھو، فإن اللہ عز وجل یبغض من عباده القاذور الذي يتعنف به من جلس الیہ، اپنا خیال رکھو، اسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے یعنی ان بندوں یا بندے سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ بندے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، الذی یتعنف بہ من جلس الیہ، کہ جس سے وہ لوگ نفرت کرتے ہیں جو اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نفرت کرتے ہیں سے مراد یعنی اس کے اخلاقیات وغیرہ یہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مراد جو ہے نا وہ اسی گزشتہ فرمان سے ریلیٹڈ ہے کہ بھئی ایک تو ہوتا، اس دن بھی عرض کیا تھا، قدرتی طور پر جو ہے کچھ لوگ مکمل طور پر ابھی نہا کے آ رہے ہیں، اچھا جی دانت بھی جو انہوں نے برش سے صاف کیا ہوا ہے، پھر بھی ان کے منہ سے ایک بدبو آتی ہے، وہ بیچارے جو ہے نا معذور ہیں، ان کا عذر قابل قبول ہے، وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ بندے سے خدا نخواستہ بدبو آتی ہے، اس کے کسی اختیاری عمل کی وجہ سے، اس کی کوتاہی وجہ کی وجہ سے، یعنی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اگر اس سے بدبو آتی ہے اور اس کے آس پاس بیٹھے لوگ اس سے اذیت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے۔ یبغض، اللہ تعالیٰ یعنی بغض رکھتا ہے اور پسند نہیں فرماتا ان بندوں کو کہ جو جس سے اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ اذیت میں ہوتے ہیں۔ یہ پھر ایک نئی بات شروع کرتے ہیں، آتے ہیں آداب نماز کے بارے میں۔ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے بات کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، کھائیں گے پیئیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، وضو چاہے جان بوجھ، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جان بوجھ کے کرو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، غلطی سے ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ وضو
ٹوٹے، چاہے آپ جان بوجھ کے توڑیں یا غلطی سے، نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ قبلہ کی طرف پشت کریں، چاہے جان بوجھ کے کریں یا غلطی سے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن بات کرنا، ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی نماز میں بات کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، آپ کہیں گے جان بوجھ کے کی ہے تو باطل ہو جائے گی، غلطی سے اگر کی ہے تو پھر باطل نہیں ہوتی، البتہ بعد میں اس کا جبران اور تلافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 2 سجدے سہو کرنے پڑتے ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد سجدے میں جائیں، بسم اللہ و باللہ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد، یا بسم اللہ و باللہ وسلام علیکہ وسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2 دفعہ سجدہ کریں گے، پھر تشہد سلام۔ اگر جان بوجھ کے آپ نے بات کی ہے، کہتے ہیں سلام بے جا، بے محل غلطی سے بات کی ہے، 2 سجدے ہوئے ہیں، اچھا جی، کلام بے جا، سلام بے جا۔ دوسری رکعت میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ کے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، یا تیسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے غلطی سے آپ نے سلام پڑھ دیا، السلام علیکم ایھا النبی نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہلاتا ہے سلام بے جا، بے موقع سلام، اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی، بعد میں تلافی 2 سجدے سہو کرنے پڑتے ہیں۔ قیام بے جا، قیام بے جا۔ اچھا، دوسری رکعت تھی، مجھے تشہد پڑھنا چاہیے تھا، غلطی سے میں بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اگلی رکعت کے رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے مجھے یاد آ جائے کہ بھائی مجھے تشہد پڑھنا چاہیے تھا، کیا کرے گا؟ فوراً بیٹھ جائے گا، تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کا کیا ہو گیا ہے؟ قیام بے جا۔ اسی طرح کوئی زائد رکعت پڑھ لے، وہاں بھی جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن سے بعد سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن آپ کی نماز، آپ کی خشوع خضوع وہ متاثر ہوتے ہیں، نماز کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، وہاں وہ کہتے ہیں نماز میں وہ حالت مکروہ ہے۔ کھلا ہوا دروازہ ہے، اس کی طرف فرض کیجئے یہ قبلہ ہے، یہ فرض کیجئے قبلہ ہے، ادھر دروازہ ہے، کھلا ہوا ہے، وہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ دروازہ بند کر کے نماز پڑھیں۔ کھلے ہوئے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، باطل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، کوئی بندہ داخل ہوتا ہے، کون داخل ہوا، کیوں داخل ہوا، خصوصاً آج کل کے جو ہے نا وہ پورا شوق دور میں آپ بھڑک رہی ہو، اس کے سامنے جو ہے نا وہ نماز پڑھنا، کھلی ہوئی کتاب سامنے ہے، یہ جو ہے نا مکروہ ہے، مکروہ، ثواب کم ہو جاتا ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ادھر امیر المومنین بیان فرماتے ہیں آداب نماز میں کہ فرماتے ہیں لا یعبس الرجل فی صلاتہ بلحیتہ، نماز گزار کو چاہیے کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے جو ہے نہ کھیلے، اور جنہوں نے نہیں رکھی وہ اس سے بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہے ہی نہیں تو وہ کیا کھیلیں گے کس سے، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا جی، اب آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ صاف کرنی چاہیے تاکہ وہ کھیلنے کی نوبت ہی نہ آئے، نہیں رکھے، لیکن وہ داڑھی سے بھی نہ کھیلے، اور ولا بما یشغلہ عن صلاتہ، نہ کوئی اور نماز کے دوران مصروفیت رکھے جو آپ کی توجہ کو نماز سے ہٹا دے، آپ کو ادھر مصروف کر دے، ادھر مشغول کر دے۔ ہر وہ ایسا کام نماز کے دوران کہ جس کی وجہ سے آپ کی نماز توجہ سے ہٹے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر فعل کثیر ہو، نماز باطل ہو جاتی ہے، فعل کثیر۔ میں نے مثالیں دی ہیں، نماز کے دوران ایک خاتون وہ سوئی دھاگا اور بٹن لے کے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ بٹن لگانا شروع کر دے، یہ فعل کثیر ہے، فعل کثیر جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی فرض کیجیے ادھر کوئی خارش ہو، آدمی یوں وہ کھرچتا ہے، وہ فعل کثیر نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسا کرنا پڑے، بدن کو حرکت دینا پڑے کسی وجہ سے، ذکر کو روک دینا چاہیے، ذکر روک کے وہ معمولی حرکت کر کے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کھرچ کے پھر ذکر کو آگے
جو ہے نا وہ جاری رہنا چاہیے، توجہ آپ کی جو ہے نا وقت نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ ولا جیا اچھا جی، پھر ایک نئی بات ہے، بادرو بعمل الخیر، کار خیر میں پہل کرو، کار خیر میں پہل کرو۔ اچھا جی، فاستبقوا یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں قرآن کا ترجمہ امیر المومنین نے کیا، بادروا بالخیر، کار خیر میں پہل کرو، قرآن میں ہے وسابقوا بالخیرات، کار خیر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ الفاظ مختلف ہیں مگر مطلب دونوں کا ایک ہے، گویا امیر المومنین کا یہ فرمان اس آیہ کریمہ کی گویا ایک قسم کی تفسیر ہے۔ اچھا جی، بادروا بعمل الخیر قبل ان فلان فلان، بادروا بعمل الخیر قبل ان تشغلوا عنہ بغیرہ، کار خیر میں پہل کرو جب تک فرصت موجود ہے، جب تک موقع موجود ہے، قبل اس کے کہ آپ کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں اور یہ اس کار خیر سے جو ہے نا وہ توفیق سلب ہو جائے، آپ محروم ہو جائیں۔ جب تک موقع ہے کار خیر اس میں جو ہے نا پہل کرو، آپ اس میں سستی مت کرو، قبل اس کے کہ کسی اور کام میں آپ کو لگ جانا پڑے جو اس کار خیر کی راہ میں رکاوٹ اور بنے اور مانے بنے۔ اچھا، اگلا جملہ بالکل الگ تھلگ، اس کا پہلے جملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا المؤمنو، اور مقامات پر بھی ہے یہی امیر المومنین کا فرمان، المؤمنو نفسہ منہ فی تعب والناس منہ فی راحہ۔ مومن جو ہوتا ہے نا، یا آپ کہیں مومن وہ ہوتا ہے، یا کہیں مومن جو ہوتا ہے اس کا نفس جو ہے نا ہمیشہ وہ اس کی طرف سے جو ہے نا وہ تکلیف میں ہوتا ہے اس کا نفس، یعنی آپ خود اپنی طرف سے تکلیف میں ہوں مگر لوگ آپ کی جو ہے نا آپ کی طرف سے تکلیف سے محفوظ رہیں۔ خود تکلیف میں ہو کیا مطلب ہے؟ یعنی بیکاری میں نہ گزارو، وہ نماز پڑھو اور گھر کے لوگوں کی مدد کرو۔ بھئی جب آپ ایک کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، صفائی کریں گے، تو ظاہر ہے آپ کا نفس جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے اذیت میں ہوگا۔ تعب اصل میں تھکاوٹ کو کہتے ہیں، تعب تھکاوٹ، اور کیا کہتے ہیں تعبان، وہ بندہ جو تھکا ہوا ہو، اپنا نفس جو ہے نا وہ اتنا اپنے آپ کو بندہ مصروف رکھتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، لیکن لوگ اس کے شر سے جو ہے نا وہ محفوظ رہتے ہیں، لوگ راحت میں ہوتے ہیں، سکون سے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو سکون میں نہیں رکھتا بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں، مستحب کام، واجب کام، اس میں مصروف رہتا ہے۔ لوگ اس کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، البتہ اپنے نفس کو ہمیشہ مصروف رکھتا ہے اور اس کو یوں سمجھے تھکا دیتا ہے اپنے آپ کو۔ حتیٰ یہ واک جو ہے نا یہ بھی بہت اچھی جو ہے نا وہ ہے، میں یہاں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، افضل ما یوتد، ہم میں سے سب نے تجربہ کیا ہوگا، میں نے ذاتی طور پر زندگی میں دوائیاں استعمال کی ہیں، ٹیکے بھی استعمال ہوا ہے، مختلف جو ہے نا وہ مجبوریوں کی وجہ سے، جتنا فائدہ نمایاں طور پر میں نے مشی یعنی واک کا محسوس کیا ہے، کسی اور دوائی کو کھانے سے اتنا میں نے فائدہ محسوس نہیں کیا۔ اچھا، اگر فرض کیجئے کوئی فائدہ پہنچایا بھی ہو، تھوڑا بہت نقصان ضرور پہنچایا ہوگا، اندر ہے نا کیمیکل ہے نا، کیمیکل اس نے جہاں فائدہ پہنچانا ہے آگے جو ہے نا ضرور اس نے کوئی نہ کوئی نقصان۔ مشی وا کی وہ علاج ہے کہ جہاں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث رسول یہ ہے، افضل ما یتداوی بہ المشی، بہترین علاج تمام بیماریوں کا وہ مشی ہے جو ابھی لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ اپنا
سجاد ہے نا مورگاؤں والے سجاد، ادھر اس میں بحریہ میں بھی ہوتے ہیں، کل ان کا فون آیا کہ اس وقت جو ہے نا وہ پول نمبر 550 سے جو ہے نا 500 سے ہم جو ہے نا وہ گزر رہے ہیں، آپ یاد آ گئے تو میں نے آپ کو فون کیا یار ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ مشی کے دوران پول نمبر جو ہے نا وہ 500 سے جو ہے نا وہ ہم گزرے ہیں۔ کل کتنے ہیں؟ 1400 ہیں کتنے؟ ہاں کچھ ہیں، ہاں تو وہ مشی جو ہے نا افضل ما یتداوی بہ المشی، جس کے فائدہ کو ہم سب نے جو ہے نا وہ محسوس کیا ہے۔ یا ولیکن فی تعب والناس منہ فی راحہ، لوگ آپ کی طرف سے ہمیشہ محفوظ ہیں مگر ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن اپنے آپ کو آپ ہمیشہ مصروف رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنے نفس کو اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ وہ واجبات کو بجا لانے کے لیے بھی تکلیف چاہیے، مستحبات کو بھی بجا لانے کے لیے بھی تکلیف چاہیے، اسی لیے واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح ان کو احکام خمسہ تکلیفیہ کہا جاتا ہے۔ احکام خمسہ 5 احکام کی جن کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکلیف دی ہے، وہ ذمہ داریاں جو ہے نا وہ سونپی ہے۔ دیا وَلْيَكُنْ جُلُّ كَلَامِكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ عز وجل، تمہاری تمام گفتگو اللہ کے ذکر پر مشتمل ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ذکر اللہ ہے، اللہ اکبر ذکر اللہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ذکر اللہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد جہاں پر دعا ہے وہاں اللہ کا ذکر بھی ہے۔ فضول دنیا کی باتیں، یہ پارٹی وہ پارٹی، یہ جو ہے نا تباہ کر کے رکھ دیا ہے ان پارٹیوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے نا وہ وہاں مسجد الحرام کے اندر جہاں قرآن کہتے مکہ میں جو ایک دفعہ قرآن ختم کرتا ہے مرنے سے پہلے اس کو رسول خدا کی زیارت ہوتی ہے، پھر مرتا ہے۔ جو مکہ میں قرآن ختم کرے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے، وہ قرآن پڑھنے کی بجائے پھر وہی یہ پارٹی وہ پارٹی۔ مسجد الحرام میں کئی دفعے میں نے کاروان کے مومنین سے کہا یا خدا رہا وہ پاکستان جائیں گے تو ادھر یا کی سیاسی گفتگو کرو، ادھر یا چپ رہو خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے رہو۔ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس، ان میں سے جو ہے نا وہ 60 وہ طواف کرنے والوں کے لیے اور جو ہے نا 40 وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 جو ہے صرف خانہ کعبہ کی بلڈنگ کو دیکھتے رہنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت نقصان پہنچا ہے یہ ہماری ملکی سیاست نے، یا ہمیں جو ہے نا خانہ کعبہ کے پاس بھی نہیں بخشا۔ اچھا جی، وَلْيَكُنْ جُلُّ كَلَامِكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ، تمہاری تمام گفتگو اللہ تعالیٰ کی ذکر پر ہونی چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبسر المستودع فيها، نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت دخولا في الجنة ونجاة من النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر وأيد حماة الدين، اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين وأهلك أعداءهم وفرقهم تفريقا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع صواب الفاتحة۔